امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ ان دنوں ہندوستان کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ آج حیدرآباد ہاؤس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نیشنل اور انٹرنیشنل صحافیوں کے سوالات کا جواب بھی دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے CAA اور دہلی میں ہو رہے تشدد کے بارے میں سوال کیا گیا، جس پر انہوں نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹرمپ نے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ تفریق کیے جانے کے الزامات کو بھی سرے سے خارج کر دیا۔ شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA اور دہلی میں فرقہ وارانہ تشدد کو ہندوستان کا داخلی معاملہ بتایا۔ امریکی صدر نے جموں کشمیر سے آئین کے آرٹیکل 370 کو ہٹائے جانے کے بارے میں بھی تبصرہ کرنے سے انکار کیا اور اس بات کی بھی تردید کی کہ انہوں نے کشمیر پر ہندوستان اور پاکستان کے مابین ثالثی کی کوئی بھی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے دہشت گردی پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ مل کر اس مسئلہ کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ان کی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ تفریق کیے جانے کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے۔ امریکی صدر نے اس بارے میں کہا کہ ان کی مودی کے ساتھ ہندوستان میں مذہبی آزادی کے تعلق سے بات ہوئی ہے۔ مودی مذہبی آزادی کے حق میں ہیں۔ انہوں نے بہت اچھا جواب دیا اور مؤثر طریقے سے اپنا موقف ظاہر کیا ہے۔ مودی نے مجھے بتایا کہ 20 کروڑ مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں اور وہ مسلم برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کے داخلہ پر لگائی گئی پابندی کے بارے میں بھی ٹرمپ سے سوال کیا گیا، جس پر انہوں نے بتایا کہ یہ پابندی مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ نظم و ضبط کی وجہ سے لگائی گئی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان ممالک کے لوگ امریکہ میں آئیں جو اپنے یہاں تشدد میں ملوث ہیں۔ CAA اور دہلی کے فرقہ وارانہ فساد کے بارے میں سوال پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہا، ہم نے مذہبی آزادی پر بات چیت کی ہے۔ مودی چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو۔ انہوں نے اس کے لیے کافی کوششیں بھی کی ہے۔ With the DailyMail.com, I was wondering, do you think justice was served in the Harvey Weinstein case? So I was never a fan of Harvey Weinstein, as you know. In fact, he said he was going to work hard. میں نے کچھ نہایت ذاتی حملوں کے بارے میں سنا ہے، لیکن میں نے ان پر بات چیت نہیں کی۔ یہ ہندوستان کا معاملہ ہے، میں ہندوستان پر چھوڑ دینا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے صحیح فیصلہ کریں گے۔ کشمیر پر ثالثی کی ان کی پرانی تجویز کے بارے میں پوچھا گیا سوال تو ٹرمپ نے کہا، کبھی کشمیر پر میں نے ثالثی کی بات نہیں کی۔ کشمیر یقینی طور پر ہندوستان اور پاکستان کے مابین ایک بڑا مسئلہ ہے اور دونوں ملک اس مسئلہ کو حل کر لیں گے۔ وہ کافی وقت سے اس کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر سے آئین کی آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا، میں نے 370 پر کچھ نہیں کہا، میں اسے ہندوستان پر چھوڑتا ہوں۔ پاکستان کی زمین سے پنپنے والی دہشت گردی کے بارے میں ایک سوال کیا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ اس بارے میں لمبی بات چیت ہوئی ہے، یقیناً یہ ایک مسئلہ ہے۔ ٹرمپ نے کہا، میں اس کے لیے جو بھی مدد کر سکتا ہوں کروں گا، کیونکہ دونوں سربراہان وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے میرے اچھے تعلقات ہیں۔ جو کچھ میں ثالثی میں مدد کر سکتا ہوں کروں گا۔ پاکستان کشمیر کے تعلق سے کوشش کر رہا ہے۔ کشمیر طویل عرصہ سے لوگوں کی آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ ہر کہانی کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ آج ہم نے دہشت گردی کے پہلو پر لمبی بات چیت کی۔ ہندوستان امریکہ کے مابین کاروبار کے سلسلے میں ایک سوال پر ٹرمپ نے کہا، انہیں کاروبار سے متعلق مسائل کے بارے میں معلوم ہے۔ ہم سے پہلے حکومت نے غلطی کی، اس وجہ سے انہیں کامیابی نہیں ملی۔ ہم نے کوشش کی تو چین کے ساتھ کاروبار میں بھی ہمیں کامیابی ملی اور فائدہ ہوا۔ انہوں نے ہارلے ڈیوڈسن کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس بائک پر ہندوستان نے کئی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ جس پر ہندوستان امریکہ میں بائک فروخت کرتا ہے تو ڈیوٹی نہیں لگتی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہوتا ہے وہ 2 طرفہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ کاروباری خسارہ طویل عرصہ سے چل رہا ہے۔ ہندوستان بہت زیادہ ڈیوٹی لیتا ہے، جو ہم پہلے ہندوستان کو دیتے تھے وہ اب بند ہو گیا ہے۔ I have a very simple question. Now back home, when you reflect upon your tour of India, the first diplomatic visit to the country, how would you describe it? Cultural diplomacy, Trump diplomacy, or do you have any other word for that? Well, first of all, I'd describe it as incredible because when I looked at the various things like ٹرمپ نے ہندوستان کے دورہ میں $3 ارب سے زیادہ کے دفاعی سودوں کو امریکہ کی معیشت کے لیے حصولیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان امریکہ سے تیل اور گیس بھی خرید رہا ہے، اس سے امریکہ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں ہندوستان کی سرمایہ کاری کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک بڑا کھلاڑی بنے گا۔ یہاں دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہے اور یہ بہت شاندار ملک ہے۔ ہندوستان کے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تعلیم کے شعبہ میں امریکہ بہت سارے ہندوستانی آتے ہیں جو بہت اچھی کارکردگی کر رہے ہیں۔ ہندوستان کا مستقبل بہت روشن ہے۔
दुनिया में इस्लामी दहशतगर्दी के ताल्लुक से पूछे जाने पर ट्रम्प ने कहा, हमने बगदादी और सुलेमानी को मार डाला जो सड़कों पर बम फेंकते थे, सब मारे गए। उन्होंने अफवाज के जवानों के जख्मी होने का भी जिक्र किया और ISIS के खात्मा के लिए ईरान और रूस से भी मुस्बत किरदार अदा करने की अपील की। कोरोना वायरस के बहरान के बारे में उन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग की तनकीद की और कहा कि उन्हें जिस तरह से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान और अमेरिका की तरफ से उससे बचने के लिए लगाई गई पाबंदियों की हिमायत की और कहा कि अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों ने इस पर कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। So I think what we'll do is we're going to see some of you on the plane on the way back. It's been an honor to be here. It's an incredible place with incredible leadership and an unbelievable future. And I just want to thank you all, and I'll see you back in the States. And I think some of you are on the plane, and we can talk a little bit on the plane too. Thank you very much, everybody. Thank you very much.